امام ابو حنیفہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ہمارا کوئی رشتہ نہیں ان سے، نہ ہم کوئی ان کی کوئی بے جا تعظیم کرتے ہیں، یہ علماء کرتے ہوں تو کرتے ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نا نہیں، مجھے کیا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ کی فقاہت، اس کا علم اگر راہبری قدم قدم پر کرے اور ہمیں ادھر ادھر کے ٹیڑھ پن سے بچائے، گمراہ ہونے سے بچائے، تو ہم پھر کیا کریں؟ ہمیں پھر ماننا پڑتا ہے کہ وہ صرف ویسے ہی بنایا گیا امام نہیں تھا، اس کو اللہ نے امامت کے فقاہت کا وہ درجہ عطا فرمایا تھا۔ اور پھر استاد کون؟ استاد حماد، ابو حنیفہ کے استاد حماد، بڑے بڑے فقہا، اور پھر سب سے سید الفقہا حضرت امام جعفر صادق، یہ ہمارے امام اعظم کے استاد ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ جس فقیہ کا استاد امام جعفر صادق ہو، اس کے فقہ اور تدبر اور علم کا کیا عالم ہوگا؟ سمجھ آئی؟ یہ ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے جناب کہ ان کو یہ قیاس پر، میں آؤں گا بات چلاؤں گا، اپنے اپنے محل پر جو بات آئے گی وہ آئے گی۔ تو چونکہ یہ فتنے کا دور ہے، ہر طرف ہر مذہب ہر مسلک کھینچ رہا ہے آدمی کو، اے جس طرح ڈنگر نہیں چھکنے انہیں، ڈنگراں چھکی نہ قربانی آستے، کسائی چھکنے، اس طرح اس دور میں انسانوں کو کھینچا جا رہا ہے۔ آئیے 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 آئیے، جی کیوں آئیے بھائی؟ جی ذرا دین کی بات سن لیں، اچھی بات ہے، ہم دین کی بات سنیں گے۔ کیا ہمارے علماء گونگے ہو گئے ہیں؟ کیوں ہمارے علماء گونگے ہو گئے ہیں؟ انہوں نے بولنا چھوڑ دیا ہے؟ ہمارے علماء تو کس طرح، یہ کسی کی میں تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں ان کو یعنی وہ جھڑکتا بھی ہوں، یہ سب مجھ سے ناراض بھی رہتے ہیں، لیکن میں حق کی بات کر رہا ہوں، سچی بات کر رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ آئیے چپکے سے پکڑ کر آئیے، کیوں کوئی پوشیدہ بات ہے؟ کوئی کھلی بات ہے تو کھل کر کہو، ببانگے دہل کہو۔ علماء اہل سنت بولتے ہیں اور لوگ سیدھا راستہ بتاتے ہیں، یہ چپکے چپکے پکڑنا، چوری چھپے چا کے کوئی دیکھے نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ، الذین یبلغون رسالات اللہ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ۔ یہ نبیوں کا مرتبہ بیان کیا گیا۔ الذین سے مراد خصوصی طبقہ ہے، الذین وہ لوگ، وہ عالی طبقہ، مبلغین کا عالی طبقہ، الذین یبلغون رسالات اللہ ہے، جو اللہ کے پیغامات کو بھیجتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ اور اس سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ ٹھیک ہے؟ تو مطلب ہے کہ تبلیغ میں نہ ڈرنا یہ قرآن سے ثابت ہے، نص جو بھی میں نے پڑھی ہے۔
تو پھر ڈر ڈر کر بلانے کا کیا فائدہ؟ اللہ چھوڑ، ڈرنا، ڈر کے تبلیغ کرنا، یہ تبلیغ انبیاء کی سنت کے خلاف ہے۔ الذین یبلغون، میں نے آیت کریمہ پڑھی، ثابت ہوا کہ جو لوگ ببانگے دہل تبلیغ کرتے ہیں، اور ببانگے دہل وہی تبلیغ کر سکتا ہے جس کا عقیدہ سچا ہو، جس کے اندر زیغ نہ ہو، ٹیڑھا پن نہ ہو، اور جو اب یہ جان رہا ہو کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ تو سچ کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ دیکھو نا، میں آؤں گا اس طرف بھی، لیکن سچ کی طاقت یہاں میں تھوڑا سا ٹچ دے رہا ہوں کہ سچ کی کتنی بڑی طاقت ہے کہ حسین تنہا ہے، لشکر سامنے تعداد دیکھیے اور حسین کی تنہائی دیکھیے، لیکن ادھر باطل ہے، باطل 10,000 50,000 افراد پر مشتمل ہے، لیکن حسین تنہا ہے، لیکن حق ہے۔ حق کے سامنے باطل نہیں ٹھہر سکتا۔ کیوں؟ میرا ایک مصرع ہے، رات کے تارے کبھی ٹھہرے سحر کے سامنے؟ رات کے تارے کہیں ٹھہرے سحر کے سامنے؟ گئے۔ جس وقت روشنی آتی ہے، یہ روشنی ٹمٹماتی ہے، جب ایک سورج آتا ہے جو شہنشاہ ہے روشنی کا، وہ آتا ہے تو یہ سب ستارے ختم ہو جاتے ہیں، اپنے وجود پر ہیں لیکن روشنیاں ماند پڑ جاتی ہیں، کالعدم ہو جاتے ہیں۔ تو جب حق کے سامنے باطل نہیں آ سکتا، حسین تنہا ہیں، لیکن کیوں پر یقین ہیں؟ دل دولت یقین سے کیوں مالا مال ہے؟ کیونکہ حق پر ہیں، جی، اور مرجع حق، سردار اہل حق کے نواسے ہیں، جی۔ تو تنہا، مجھے یہاں اپنا ایک شعر سلام کا یاد آ رہا ہے آپ صاحب، کہ تنہا حسین رن میں 400 دشمن کے ریلے، تنہا حسین رن میں 400 دشمن کے ریلے، تنہا حسین رن میں 400 دشمن کے ریلے، ایسے میں کون ہو اصغر کو جو گودی میں لے لے، ایسے میں کون ہو اصغر کو۔ باپ تنہا ہے، اصغر کو اٹھا کر لے گیا پانی پلوانے کے لیے، 400 دشمن ہے، ایسے میں کون ہو اصغر کو جو گودی میں لے لے۔ کیا ہے؟ ذوق پیدا ہوا کہ نہیں؟ حسین کی یاد دل میں آئی کہ نہیں؟ محبت پیدا ہوئی کہ نہیں؟ حسین کے ساتھ تصور رسول بھی پیدا ہوا کہ نہیں؟ یہ وہ ذوات ہیں، چاہے صحابہ کبار ہوں، جناب صدیق اکبر ہوں، جناب فاروق اعظم ہوں، جناب سیدنا عثمان غنی ہوں، حیدر کرار ہوں، ابو ہریرہ ہوں، خباب ہوں، عمار ہوں، عبداللہ ابن مسعود ہوں، عبداللہ ابن عمر ہوں، ان کی یاد، ان کا نام، ان کا ذکر جب آئے تو ہم حضور کی محفل میں چلے جاتے ہیں، حضور کی محفل میں چلے جاتے ہیں۔ حضور کے صحابہ یہ وہ ستارے ہیں جو اس آفتاب کے ارد گرد گردش کرنے والے ہیں۔ اگر
मताफ में हुज्जाज किराम बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं, तो ये वो तबका है सहाबा किबार का जिनकी निगाहें, जिनकी आंखें चेहरा मुस्तफा का तवाफ करती हैं। इनकी मोहब्बत, इनकी इज्जत, इनकी तकरीम भी हमारा जुज़्वे ईमान है, क्योंकि इनका ताल्लुक उस जात के साथ है कि जिसके साथ वाबस्ता हमारी इज्जतें हैं। और फिर अहले बैत का जिक्र, अल्लाह अकबर, ये तो उनके घर की बात है, ये दर की बात है, वो घर की बात है। तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर की बात है। एक साहब ने एतराज किया कि मैंने उस दिन कोई बात वहां की थी, तो हमारे ये सुन्नी हजरात भी बात जो हैं बहुत तंग नजर हैं। मुझे अफसोस है, सुन्नत का ये मतलब नहीं है कि आप सुन हो जाएं, सुन हो जाएं, बेहिस हो जाएं। सुन्नत का मतलब है कि आप वुसअत पैदा करें, फिक्र में भी, सोचने में भी, हर चीज में फिक्र में वुसअत पैदा करें। यही तंग नजरी तो आपको लेकर डूब रही है कि आप किसी को साथ बिठाने के हक में नहीं। जो आपके मसलक से जरा हट जाए उसको आप धक्के दे देते हैं। आप देवबंदियों को भी पसंद नहीं करते, शिया को भी पसंद नहीं करते, शिया आपको भी नहीं पसंद करते, देवबंदी आपको भी नहीं पसंद करते। फायदा क्या? कुछ देवबंदी जो हैं, जो अल्लाह की जातो सिफात के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, आप उनकी भी माने। अल्लाह का जिसने कायनात को पैदा किया है, मेरे ख्याल में, मेरी नाकिस राय के मुताबिक, जो वो कहते हैं कि ये जो हवाओं को चलाने वाला है, ये जो आसमान को पैदा करने वाला है, ये जमीन को पैदा करने वाला है, ये पूरी कायनात जो आपको नजर आ रही है, इस पे जो मुअस्सिर है, मुदब्बिर है, कायनात के में तगय्युर और तबद्दुल पैदा करता है, मालिक हकीकी है, जिसने आपको पैदा किया है, आपकी हर ख्वाहिश और हर आजू को पूरा करता है, उससे भी कभी मांगो, उसकी तरफ भी जाओ। रसूलुल्लाह किस लिए आए हैं? पैगंबर अपनी तारीफें कराने के लिए नहीं आए। अल्लाह की तारीफ की, मखलूक ने फिर पैगंबरों की तारीफ की। क्यों? कि जो बड़े आका की तारीफ करने वाले हैं, फिर उनकी भी लोग तारीफ करते हैं कि ये भी काबिल तारीफ हैं जिन्होंने वो जात हमें दिखाई जो अक्ल और हवास से ऊंची है, जिसको समझने की हमारे अंदर जुर्रत ही नहीं है। तो दुनिया फिर रसूलुल्लाह की नात भी शुरू कर दी। हुजूर ने या किसी नबी ने अपने आप को इसलिए नहीं कहा कि आप हमारी नाते पढ़ें, या हुजूर ने कोई ये महफिलें आरास्ता की हों कि जिस तरह हम नाते पढ़ते हैं, इसी तरह हुजूर ने, अल्लाह ने तो उनका मनसब ये बयान किया, अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाह, जिस तरह मैंने आज पढ़ी कि जो अल्लाह के पैगामात को पहुंचाते हैं, यह है मनसब रसूलों का। और आज भी जो इस पैगाम को पहुंचा रहे हैं, उलमाए किराम, उलमाए खैर, मैंने क्या कहा? उलमाए खैर, वो जो पैगाम पहुंचा रहे हैं, वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रसूलुल्लाह के उस मिशन को जिंदा किए हुए हैं। इन लोगों की भी आप कदर करें।